ہم مانے نہ مانے، تسلیم کریں یا نہ کریں، ہمارے دو چہرے ہیں۔ کبھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اور ان اپنے ہی لوگوں کو ہم پالتے پوستے، حتیٰ کہ ان کی غلطیوں کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ جب یہی اپنے لوگ کسی سیاسی یا مذہبی وجہ سے ہمارے خلاف ہو جائیں تو ہم انہیں شر پسند اور تشدد پسند کہہ کر ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک بار نہیں ہوا، ماضی قریب میں ہم اس طرح کی کئی مثالیں دیکھ چکے ہیں۔ ایک زمانے میں طالبان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، کچھ نہ سمجھ ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے خلاف فوج کو اپنی تاریخ کی سب سے خوفناک جنگ لڑنا پڑی۔ لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کی کارروائیوں کو بھی ہم پہلے اون کرتے رہے اور انہیں کشمیریوں پر ظلم کا رد عمل قرار دیتے رہے۔ ریاست انہیں مدد بہم پہنچاتی رہی، عوام ان کی حمایت کرتے رہے۔ پھر ایک دن یہ پتہ چلا کہ لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کی سرگرمیوں پر پابندی لگ گئی ہے۔ ان کے ادارے کہیں بند کر دیے گئے ہیں اور کہیں ان پر پابندیاں عائد ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے سپہ صحابہ پر کئی دفعہ پابندی لگی اور یہ کالعدم جماعتیں کسی نہ کسی نئی جماعت اور نئے نام سے پھر سرگرم عمل ہو جاتی رہی ہیں۔ یہی حال کالعدم تحریک لبیک کا ہے۔ ایک وقت میں ریاست ان کے ساتھ تحریری معاہدے کر رہی تھی، ان کو عزت و احترام دے رہی تھی، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اسی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اس جماعت سے ریاستی معاہدے کر رہے تھے، ہم اس وقت ٹھیک تھے، یا اب جب ہم اسے کالعدم قرار دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے؟ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، مگر ہم کہاں کے دانش مند ہیں کہ بار بار وہی غلطی دہراتے ہیں۔ خود ہی ایک بت تراشتے ہیں، اس کے بالوں پر ترتیب دیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصہ بعد اسی بت کو توڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس دو چہرہ پالیسی نے ریاست کو دنیا بھر میں مذاق بنا دیا ہے۔ ہمارے اندرونی تضادات ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہیں۔ یہ دو عملی اور دو چہرہ پالیسی جماعت الدعوہ کے زمانے میں بھی نظر آئی۔ بیگم کلثوم نواز کے مقابلے میں جماعت الدعوہ کا باقاعدہ امیدوار کھڑا کیا گیا، اور دلیل یہ تھی کہ جہادی اور سخت گیر تنظیموں کو انتخابی میدان میں لانے سے ان میں نرمی آئے گی اور وہ دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح نارمل سیاسی جماعتیں بننے کی راہ پر چل پڑیں گی۔ اب دوسری مثال دیکھیے، تحریک لبیک نے باقاعدہ 2018 کا الیکشن لڑا، 22 لاکھ ووٹ لیے۔ اب تو وہ مین سٹریم پارٹی تھی، اسے کالعدم قرار دینے سے وہ دلیل غیر مؤثر ہو گئی جو جماعت الدعوہ کو میدان سیاست میں لانے کے لیے دی جاتی تھی۔ دنیا میں ریاستیں دو چہرہ نہیں ہوتی، ان کے قانون، قاعدے اور اصول سب کے لیے برابر اور منصفانہ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اپنا دوست ہو یا اپنا فائدہ ہو تو ترازو کو اس کے حق میں جھکا دو، اور اگر اپنا نقصان ہو رہا ہو یا وہ اپنا سیاسی یا مذہبی حریف ہو تو پھر ترازو اپنی طرف جھکا کر اس کو برباد کر دو۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ ریاستی پالیسی کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اس وجہ سے قانون اور قاعدے کا احترام بھی باقی نہیں رہتا۔ ذہانت کے اعتبار سے ہم دنیا میں کسی سے کم نہیں۔ ہمارے لوگ دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اپنی عقل کا بہترین استعمال کر کے باقی دنیا سے بہتر مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز دنیا میں بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری فوج اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے بھی دنیا کے ٹاپ موسٹ اداروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بظاہر ایسی ریاست کو دنیا بھر میں ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہمارا دو چہرہ ہونا ہے۔ ہمارا اپنے بارے میں غلط فیصلے کرنا ہے۔ ہم اصولوں پر نہیں، مفادات کی بنا پر فیصلے کرتے ہیں۔ افراد دو چہرہ ہوں تو لڑتے جھگڑتے پھر بھی زندگی گزار لیتے ہیں، مگر ریاست دو عملی کا شکار ہو تو اقوام عالم میں اس کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ ریاست کو اپنے قواعد و ضوابط، آئین اور قانون کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ریاستی معاہدے محض مذاق ہیں۔ اب کون ریاست سے پوچھے کہ فرانسیسی سفیر کو 20 اپریل تک ملک بدر کرنے کے معاہدے پر اگر عمل ممکن نہیں تھا تو اس پر دستخط کیوں کیے تھے؟ اسی طرح تحریک لبیک سے مذاکرات اور معاہدوں کا جو انجام اب ہوا ہے، کیا اس سے سبق سیکھا جائے گا، یا پھر ریاست مستقبل میں بھی دو چہرے ہی دکھاتی رہے گی؟ ہمارے پڑوس افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ پاکستان اس حوالے سے اچھی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، اس لیے پہلے روس اور بعد ازاں امریکہ دونوں کی طرف سے پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے۔ طویل عرصے کے بعد پہلی بار پاکستان پر کسی قسم کی دو عملی یا بے اصولی کا الزام نہیں لگایا جا رہا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان اندرون ملک بھی اپنی دو چہرہ پالیسی تبدیل کرے تاکہ دنیا میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کے حوالے سے پاکستان پر جو الزامات لگتے ہیں ان کا مداوع ہو سکے۔ صاف بات ہے کہ اگر واقعی ریاست نے ہتھیار اٹھانے والی ہر جماعت کو کالعدم قرار دینا ہے تو پھر اپنے پرائے سبھی کالعدم قرار دیے جائیں۔ اگر ریاست اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیرے گی تو معاشرہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جائے گا، ایک دوسرے کی بات میں غلط فہمیاں پھیلیں گی، تشدد اور مزاحمت کا دور شروع ہو جائے گا۔ اگر سعد رضوی کو گرفتار ہی کرنا تھا تو کیا متوقع رد عمل کا مناسب بندوبست کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی؟ پچھلی دفعہ خادم رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو مناسب کنٹرول کی وجہ سے رد عمل سامنے نہیں آ سکا تھا۔ اس دفعہ کمزور اور ناقص پلاننگ سے انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا اور قانون کا مذاق بھی اڑا۔ کاش ہم اب اپنی غلطیوں سے ہی کچھ سیکھ جائیں۔